بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ آج جو میری گفتگو کا جو عنوان جو موضوع ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے لمحات، ہمارے اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے، سننے اور سنانے میں ہمارے یہ لمحات گزر جائیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے تعلق ہوتا ہے، کسی سے اس کا جو دل لگا ہوتا ہے، کسی سے عشق ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان جب بھی اس کو موقع ملتا ہے تو اسی کی باتیں کرتا ہے، اور اگر کہیں جو اس کا تذکرہ دیکھتا ہے، کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو پھر وہ کان لگا کر سنتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جو فلاں شخص سے تعلق ہے، لگاؤ ہے، دلی محبت ہے۔ ایک ایمان والے کو سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتی ہے۔ ایک ایمان والے کو جو سب سے زیادہ تعلق اور جو محبت ہوتی ہے اور جو ہونا چاہیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب ہم کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں اور سنائیں۔ اس سے جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، خطبے کے اندر جو آیت پڑھی گئی تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو انہی میں سے ان کے درمیان مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ تو ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ پیدا فرماتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں اور آپ کو جانور بنا دیتے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مخلوق بنا دیتے، جانور بنا دیتے، ہمیں جانور میں سے کسی بھی جانور، کوئی بھی جانور بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں سانپ بچھو بنا دیتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں جو اونٹ بنا دیتے، گھوڑا بنا دیتے، کوئی بھی جانور بنا دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو ایک صحیح سالم جسم عطا فرمایا، 2 ہاتھ دیے صحیح سالم، 2 پیر دیے، 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، دل و دماغ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ نہیں، ایک پیر ہے ایک پیر نہیں، ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں ہے، کان ہے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں، زبان ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جسم دیا اور صحیح سالم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، غیر ایمان والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں بنایا۔ ورنہ ہم اور آپ دیکھیں غیر ایمان والوں کو کہ اپنے ہی ہاتھ سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر انہی کو معبود سمجھتے ہیں، انہی کے آگے سر جھکاتے ہیں، انہی سے اپنی مرادیں، اپنی تمنائیں ان سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو اپنا معبود مانتے ہیں، حالانکہ وہ خود ان کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر ایمان والوں میں سے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنے سامنے جھکنے والا بنایا، اپنے سامنے سجدہ کرنے والا بنایا، اپنے سے ہمیں اور آپ کو دعا مانگنے والا، حاجت مانگنے والا، اپنے سامنے حاجت اور دعائیں رکھنے والا ہمیں اور آپ کو بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا مسلمان اسلام والا بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسجد میں آنے والا بنایا، نماز پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے سامنے جھکنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، ہمیں جو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی، دین کی باتیں سننے اور سنانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ ایک لمبا وقت گزر جاتا ہے، ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے کہ نہ انہیں نماز سے کوئی مطلب، نہ انہیں مسجد سے کوئی مطلب، نہ انہیں تلاوت سے کوئی مطلب، نہ انہیں ذکر سے کوئی مطلب، نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے کوئی مطلب، نہ روزے سے مطلب، صرف اور صرف دنیا کے کام کے اندر مشغول ہے، اور ان تمام جو باتیں ہیں، نہ نماز سے مطلب، نہ مسجد سے مطلب، ان تمام باتوں سے کیا ہے وہ دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا، اسلام کو ماننے والا بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دی، دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، دین کی باتیں سننے اور سنانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ایک آقا اور غلام جا رہے تھے، غلام جو تھا وہ پکا نمازی تھا، راستے میں اذان ہونے لگی تو غلام نے آقا سے کہا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں مسجد کے اندر، تو آقا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، میں باہر یہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو غلام مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ تسبیح کے اندر، ذکر کے اندر لگ گیا، اور جو مقتدی نماز پڑھنے آئے تھے وہ نماز پڑھ کے مسجد سے چلے گئے۔ جب آقا جو باہر انتظار کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ تمام لوگ تو نماز پڑھ کے نکل گئے، چلے گئے، یہ غلام کیوں نہیں نکلا، تو اس نے باہر سے آواز دی کہ سارے لوگ تو نکل گئے، تمہیں کس نے روکے رکھا ہے، تم کیوں رکے ہوئے، تمہیں کس نے روکے رکھا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ جس نے تمہیں مسجد کے اندر آنے سے روکے رکھا ہے اسی نے مجھے مسجد سے باہر آنے سے روکے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مسجد کے اندر آنے کی، نماز پڑھنے کی، اپنے سامنے جھکنے کی، سجدہ کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، تسبیحات پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، وہ کتاب عطا فرمائی کہ جس کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو، اپنے چہتے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں نماز عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں روزے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حج جیسی عبادت ہمیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو زکوٰۃ جیسی عبادت عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ کیا ہے، فضل اور احسان ہے۔ اور ان تمام احسانوں میں سے ایک بہت بڑا احسان اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو ان کے درمیان میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو ان میں جو مبعوث فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ وہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بلند اور سب سے اونچا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور حدیث کی جو ارشادات ہیں ان سے اور صحابہ کی جو بیانات ہیں، جو واقعات ہیں، ان سے جو صراحتاً اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا امام جو بنایا اور آپ کو خاتم النبیین بنایا، ان تمام باتوں سے دلالتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول الخلائق اور اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل اور سب سے اشرف اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں، ہمارے اور آپ کے اوپر جو حقوق ہیں وہ بے انتہا حقوق ہیں، بے شمار حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں۔ لیکن اگر ان حقوق کو سمیٹا جائے، اگر ان حقوق کو سمویا جائے تو تین باتیں، تین حقوق جو نچوڑ نکل کر آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکل کر آتا ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے اور تمام جو انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا انسان نہیں ہو سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے، تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ انسان کو جو محبت ہوتی ہے دکان سے بھی محبت ہوتی ہے، انسان کو مکان سے بھی محبت ہوتی ہے، انسان کو مال سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، دیگر چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہونا چاہیے وہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر انسان کو محبت ہونا چاہیے۔ اور اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب دو چیزوں کے اندر، دو محبت کے اندر، دو تقاضوں کے اندر جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ محبت کامل درجے کی ہے یا کامل درجے کی نہیں ہے۔ چنانچہ کسی کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ جب یہ دو تقاضے ٹکراتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہوتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پر عمل کرتا ہے، اور اگر انسان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل درجے کی نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کو چھوڑ کر وہ دوسروں کے تقاضے پر، دوسرے انسان کے تقاضے پر عمل کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو محبت ہونا چاہیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہونا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے۔ صحابہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ کامل درجے کی محبت تھی۔ بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں، چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صحابزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ان سے کہا کہ جنگ بدر کے موقع پر ابا جان آپ میرے سامنے آ گئے تھے، آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، جنگ بدر کے موقع پر ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے کر آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
تم نے تو اگرچہ مجھے چھوڑ دیا، نہیں قتل کیا، لیکن اگر تم میری نشانی پر آ جاتے تو میں تمہیں ضرور قتل کر دیتا، اس لیے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم تلوار نکالو۔ تو یہ صحابہ کو جو محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو محبت تھی، یہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت تھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر نہیں آئے تو ایک موقع پر ان کے پاس تشریف لائے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ابا آئے ہوئے ہیں اور ایمان ابھی نہیں لائے ہیں، غیر ایمان والے ہیں، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا اس کو سمیٹنا شروع کر دیا، اٹھانا شروع کر دیا۔ تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی والد اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو بیٹی اس کا احترام کرتی ہے، اس کے لیے بستر بچھاتی ہے، چادر بچھاتی ہے، اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم اپنے والد کے لیے چادر اٹھا رہی ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ غیر ایمان والے ہیں، آپ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، آپ کافر ہیں، آپ نجس ہیں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تشریف رکھے۔ تو یہ جو صحابہ کو جو محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے والدین سے بھی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ تو سب سے پہلا جو حق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے، تمام چیزوں سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی احکامات لے کر آئے ہیں، جو بھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں سچی اور یقینی ہیں، اور انہیں پر عمل کرنے میں ہماری نجات ہے، ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم نے ان پر عمل کیا تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم نے ان پر عمل نہیں کیا تو ہم ناکام ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس طرح کی سچی محبت ہونا چاہیے، سچی عقیدت ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ اگر انسان کے دل میں محبت بھی ہے اور انسان کے دل میں عقیدت بھی ہے، لیکن جو اگر اطاعت نہیں ہے تب بھی وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، انسان نجات نہیں پا سکتا۔ اطاعت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا چاہیے، کامل درجے کی۔ چنانچہ صحابہ کے اندر یہ تمام کی تمام باتیں جو کامل درجے پر موجود تھی۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما تھے اور کچھ صحابہ ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اجلسوا، کہ اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسجد کے اندر تشریف لے کر نہیں آئے تھے، مسجد کے باہر بھی تھے، جب ان کے کان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑا تو وہ اسی جگہ بیٹھ گئے جہاں ان کے کان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی کہ ہم نے تو ان کے لیے کہا تھا جو مسجد کے اندر ادھر ادھر کھڑے تھے، آپ تو مسجد کے باہر تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب میرے کانوں کے اندر پڑا تو میرے لیے یہ مجال نہیں تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تھا۔ تو اس طرح کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو صحابہ کے اندر موجود تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار حقوق رکھے ہیں۔ ان حقوق کو اگر جمع کیا جائے تو 3 حقوق سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اندر سچی اور پکی اور سب سے زیادہ جو محبت ہونا چاہیے۔ دوسرا جو حق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت ہو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل درجے کی اطاعت ہو۔ اگر ہمارے اندر یہ تمام باتیں پائی جائیں گی اور اگر ہم جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی طریقے کے مطابق اگر ہم جو زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی چین و سکون عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو عزت عافیت والی زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کر رکھے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، اپنے فرمان پر عمل کرنے پر، وہ وعدے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ پورے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی عقیدت اور کامل درجے کی اطاعت ہم سب کو کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے ارادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔